ایمان لائے تم پہ روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا۔ رمضان میں دو عبادتیں ایڈ ہو جاتی ہیں، کون کون سی؟ روزہ اور تراویح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب جواب دے دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العظیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج انشاءاللہ ہم رمضان کے بارے میں اور روزے کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیات پڑھیں گے۔ ویسے تو ہم کون سی سورت پڑھ رہے ہیں؟ سورہ کہف، لیکن نیکسٹ فرائیڈے ہی شاید پہلی تراویح ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں روزے اور رمضان کے بارے میں پوری ڈیٹیل بیان کی ہے۔ ایک رکوع ہے سورہ بقرہ کا، کون سا رکوع ہے؟ رکوع نمبر 23۔ کون سا ہے؟ سورہ بقرہ میں ٹوٹل کتنے رکوع ہیں؟ 40۔ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 40۔ رکوع نمبر 23 میں کیا بیان ہوا؟ اچھا، آپ لوگ سب ادھر دیکھیں اور یہ سوال آپ لوگ سب سے ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 23 میں کیا بیان ہوا؟ اس کا ٹاپک کیا ہے؟ کیا بیان ہوا؟ رمضان اور روزہ۔ ویسے تو روزہ ہے اصل ٹاپک۔ آیت نمبر 183 سے شروع ہوتا ہے اور 188 تک جاتا ہے۔ یہ رکوع جو ہے 6 آیات ہیں، تو ہم اس میں سے کچھ آیات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تم پہ روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر کیا پیدا ہو؟ تقوی۔ کیا پیدا ہو؟ لعلکم تتقون۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں؟ اچھا، پیچھے دیکھیں، سب نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ تو پورے ہی روزے رکھنے بھائی۔ اب آپ لوگ بڑے ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کو کیا رکھنے ہیں؟ پورے روزے رکھنے۔ تو روزہ رکھ کے آپ لوگوں کو سب سے زیادہ کیا فیل ہوتا ہے؟ بھوک، پیاس زیادہ فیل ہوتی ہے، لیکن اب تو موسم بھی ٹھنڈا ہوگا۔ آپ میں سے کون تراویح پڑھنے جاتا ہے؟ بہت کم لوگ جاتے ہیں بھائی تراویح پڑھنے۔ تو جب بھی رمضان شروع ہوتا ہے تو ہماری نارمل لائف سے دو چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں ہماری۔ جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، سب نے بتا دیا، ہم آگے چلے گئے۔ رمضان میں دو عبادتیں ایڈ ہو جاتی ہیں، کون کون سی؟ روزہ اور تراویح۔ بالکل یہی بات ہے جو اللہ نے فرمائی ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، پوری انسانیت کے لیے ہدایت۔ آگے فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس میں روزے رکھے۔ تو روزے فرض ہو گئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا ہوا؟
پہلے کیا ہوا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت رمضان کے روزے فرض نہیں تھے. اس وقت کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کون سے روزے رکھتے تھے؟ ہر مہینے کی کون سی ڈیٹس؟ جی 13، 14 اور 15. ان کو ایام بیز کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بیز کا مطلب کیا ہے؟ وائٹ، وائٹ کلر. وائٹ کلر کو بیضا کہتے ہیں، انڈے کو بھی کہتے ہیں. جو بھی چیز وائٹ کلر کی ہوتی ہے اسے بیضا یا بیز. چلے کون بتائے گا کہ چاند کی ان ڈیٹس کو ایام بیز کیوں کہتے ہیں؟ یس، چاند اس وقت کیا ہوتا ہے؟ پورا ہوتا ہے. سب پورا کب ہوتا ہے؟ 14 کو. تو 13 اور 15 بھی اچھا خاصا بڑا مون ہوتا ہے. اسی لیے ان راتوں کو ایام بیز، یعنی ان کے دنوں کو ایام بیز کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت وائٹ لائٹ ہوتی ہے رات کے وقت. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو شروع کے 2 سال رمضان کے روزے فرض نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، یا پھر منڈے کو اور کون سا؟ تھرسڈے. ایوری منڈے اینڈ ایوری تھرسڈے روزہ رکھتے تھے، اور 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. لیکن جب یہ والی آیت نازل ہوئی قرآن میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو صحابہ نے فرمایا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد باقی سارے روزے نفل ہو گئے، صرف رمضان کا روزہ اب فرض ہے. کیا فرمایا صحابہ نے؟ اس آیت کے نازل ہونے سے صرف رمضان کے روزے فرض ہیں. اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس 20 منٹس ہیں. ہم نے صرف اس ایک آیت کو سمجھنا ہے. یہ بڑی اسپیشل آیت ہے رمضان کے بارے میں. پورے قرآن میں صرف ایک ہی مہینہ ہے جس کو اللہ نے نام لے کر مینشن کیا ہے قرآن میں. وہ کون سا ہے؟ رمضان. ویسے مہینے کون سے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج. ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں ہے قرآن میں، صرف ایک کا ہے، اور وہ ہے رمضان. سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے 12 مہینوں کا مینشن کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ سورہ توبہ. اللہ نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے ہیں تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. کتنی ہے؟ 12 ہی ہے. منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے محترم ہیں. 4 مہینے کیا ہیں؟ محترم. بس اتنا ہے سورہ توبہ میں. یہ 4 مہینوں کے نام بھی نہیں ہیں اور 12 مہینوں کے نام بھی نہیں ہیں. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک ہے رجب، ایک ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. یہ 4 مہینے محترم مہینے کہلاتے ہیں. عربوں میں اس میں خاص اہتمام ہوتا تھا. رجب میں وہ کہتے تھے عمرہ کرنا ہے، اور باقی ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے. تو اس کے آس پاس کے بھی مہینے. محترم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے، اس کو کوئی بیچ میں لوٹ نہ لے. وہ جانور لے کے جا رہا ہے قربانی کرنے، کوئی بیچ میں ڈاکہ نہ ڈال دے. تو وہاں کے جتنے ڈاکو ہوتے تھے، چور ہوتے تھے، وہ بھی ان 4 مہینوں میں کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے. یہ مطلب ہوتا تھا محترم مہینوں کا ان کے ہاں. لیکن رمضان تو ان 4 محترم مہینوں میں بھی نہیں ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رمضان کو اسپیشل امپورٹنس دی ہے. کیوں دی ہے؟ کوشچن نمبر 1، رمضان میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں روزے فرض ہوتے ہیں.
شب قدر اور جی قرآن ریویل ہوا. یہ صحیح آنسر ہے, باقی سارے غلط آنسر ہے. اگر کوئی آپ سے کہے رمضان کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں روزے ہیں, تو یہ الٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رمضان کو کیوں سلیکٹ کیا روزے رکھوانے کے لیے. اللہ نے کیا بتایا کہ میں نے رمضان کو کیوں سلیکٹ کیا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان ہے وہ مہینہ جس میں نازل کیا گیا قرآن. اور پھر اللہ نے مزید قرآن کی امپورٹنس بتائی. ہدی للناس, یہ قرآن ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے. وبینات من الہدی والفرقان, بینات کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کلیریفائی کر دے, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بیان کرنا, کہتے ہیں اس بات کو تھوڑا بیان کر دیں, مطلب کلیریفائی کر دیں. بینات ہیں اس قرآن میں, ایسی باتیں ہیں جو واضح کر دیتی ہیں کس کو؟ من الہدی والفرقان, ہدایت کو اور صحیح و غلط میں فرق کرنے کو. اس کے بعد فرمایا, اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے, فمن شہد منکم الشہر فلیصم, لہذا دیر فور, یہ جو فا زبر فا ہے, فمن, یہ جو ایک چھوٹا سا لیٹر ہے, اس کا پورا ایک الگ ٹرانسلیشن ہوتا ہے. انگلش میں ہم کہیں گے دیر فور, بیکاز آف دس, اور اردو میں کہیں گے لہذا, کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا اور کیونکہ قرآن ہدایت ہے, اسی لیے تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس میں روزے رکھے. تو رمضان میں روزے کیوں فرض کیے گئے؟ جی بھائی, رمضان میں روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اس میں قرآن ریویل ہوا تھا. ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا, ان کو بتائیں یار پیچھے مڑ کے. یہ تو سب مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیا ہوا؟ السلام علیکم, آپ لوگ سب جاگ رہے ہیں؟ تو ابھی میں نے پوچھا تھا کہ رمضان میں اسپیشل بات کیا ہے, تو آپ لوگوں نے کہا اس میں روزے فرض ہیں. تو یہ غلط جواب ہے. رمضان میں اسپیشل بات یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. پھر کسی نے کہا اس میں شب قدر ہے, یہ بھی غلط جواب ہے. شب قدر میں کیا خاص بات ہے؟ واٹ از امپورٹنٹ اباؤٹ دیٹ نائٹ؟ اس میں قرآن نازل ہوا, پوری ایک سورت ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں, اور تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں قرآن نازل ہوا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو پہلی وحی آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کون سی؟ سورہ علق کی 5 آیات, اقرأ بسم ربک الذی خلق, وہ لیلۃ القدر کی وہ رات تھی, قدر کی رات تھی. اور قدر کی رات رمضان میں تھی, ہمیشہ ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کب نازل ہوا, کب نازل ہونا شروع ہوا؟ رمضان میں, لیلۃ القدر میں. لیکن اب ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. میں اور آپ سب روزے رکھیں گے انشاءاللہ, لیکن ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک ایکٹیویٹی کر تو رہے ہیں, بڑی محنت بھی کر رہے ہیں, بھوک بھی برداشت کر رہے ہیں, پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں, ہمیں مل کیا رہا ہے؟ ہمیشہ کیا دیکھنا چاہیے؟ مل کیا رہا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے رکھنے والے لوگ ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کم من صائمن, کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک اور حدیث آپ صلی اللہ, اس میں کچھ سمجھ میں آ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا, جھوٹ بولتا ہے,
اور حرام کمانے اور کھانے سے رکتا نہیں ہے. مطلب رشوت لیتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, حرام مال کھاتا ہے, کسی دوسرے کا مال کھا لیتا ہے, تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ بھوکا پیاسا رہے. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا اور حرام کھانا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کی کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. تو پہلی حدیث کا یہی مطلب ہے کہ کتنے ہی روزے رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. ناؤ کوشچن, اگر رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو اللہ نے روزے کیوں فرض کیے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا, اس مہینے میں سب قرآن پڑھیں. ایسے ہونا چاہیے تھا نا کہ بھئی یہ قرآن کا مہینہ ہے, جیسے 14 اگست کون سا دن ہے, تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں سب. اسی طرح رمضان قرآن کا مہینہ ہے, رمضان آئے تو کیا کرنا چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے. بھئی قرآن کا مہینہ تو قرآن پڑھنا چاہیے, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا روزے رکھو سب. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, کیونکہ 2 آیتیں پہلے, آیت نمبر 183 میں اللہ نے روزے رکھنے کا مقصد بتایا تھا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر کیا پیدا ہو. ایک تو بہت مشکل ہوتا ہے, آپ ایک کبھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں, کوئی آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ سائڈ میں دیکھیں, اور کتنی دیر تک وہ آدمی بات کر سکتا ہے. یہ کلاس میں جا کے کریں گے ایکسپیریمنٹ. اسٹاپ واچ لگائیں اور سے بولے مجھ سے بات کرو, اور آپ وہاں دیکھیں کھڑکی کے باہر, اور دیکھیں کتنی دیر تک یہ بندہ بات کر سکتا ہے. بہت مشکل بات ہو جاتی. پہلے بھی بتایا تھا کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے یہ آپ کے دنیا کے تمام باقی لیکچرز اور کلاسز سے امپورٹنٹ ہے, اس لیے کیونکہ یہ اللہ نے فکس کیا ہے. یہ والا خطبہ جو ہے یہ کس نے فکس کیا ہے؟ یہ والی جو کلاس ہوتی ہے نا جمعے والی, یہ ٹائم ٹیبل کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے. باقی جتنے ٹائم ٹیبل صبح تھے نا یہ سر احسن نے بنائے. صحیح ہے بس, لیکن یہ والا جو پیریڈ ہے یہ اللہ نے رکھا ہے, اور اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے جمعے کی, سب دوڑو باقی سارے کام چھوڑ کر الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف. مطلب یہ خطبہ, اس لیے کہتے ہیں خطبہ فرض ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا, غور سے سنیں, کہ اگر آپ جمعے کا خطبہ بہت غور سے سن رہے ہیں اور آپ کے برابر میں ایک شخص کوئی دوسرا کام کر رہا ہے, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ پتھر سے کھیل رہا ہے. مسجد نبوی میں مٹی تھی, ابھی تو آپ ایک بہت اچھی سی دری پہ بیٹھے ہوئے نا صف پہ, وہاں مٹی ہوتی تھی, مٹی پہ بیٹھتے تھے, اور صفوں کے لیے چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ جاتے تھے. چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں نا, ان کو ایسے اسٹریٹ لائن میں بچھا دیتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ صف ہے. اب آپ بیٹھ گئے اور آپ کے سامنے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہوئے, اور اگر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ مدرس کو نہیں دیکھ رہے تو جہاں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی آپ سوچتے ہیں, تو نیچرلی آپ پتھروں سے کھیلنا شروع کر دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ خطبہ سن رہے ہیں اور برابر والا پتھروں سے کھیل رہا ہے تو اس کو منع بھی نہ کریں, آپ فوکس کرتے رہیں, اتنا ضروری ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوتے تھے جمعے میں, تو اتنے اسٹیچو بنے ہوئے ہوتے تھے صحابہ, اتنا غور سے سن رہے ہوتے تھے کہ ان کے اوپر آ کے پرندہ بھی بیٹھ جاتا تھا. پرندہ سمجھتا تھا کہ اسٹیچو ہیں, یہ ہلیں گے ہی نہیں, اتنا غور سے سن رہے ہوتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ والی کلاس کا ایک اسپیشل ایفیکٹ ہے. ویسے آپ کے مطالعہ قرآن کی بھی کلاس ہوتی ہے نا, وہ اللہ نے نہیں سیٹ کی, اس کی ٹائمنگ اللہ نے نہیں رکھی ہوئی,
اس کا اثر کم ہے. یہ جو جمعہ ہے اس کا اثر اللہ نے رکھا ہوا ہے, تو اس کا امپورٹنس زیادہ ہے. اب آپ لوگ سب رمضان میں پورا مہینہ روزہ رکھیں گے؟ اور اگر یہ والی حدیث میرے اور آپ کے اوپر لگ گئی کہ کتنا روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا, تو ہم تو بہت بڑے بیوقوف ہیں. ہم بھوکے بھی رہیں, پیاسے بھی رہیں اور کچھ ملے بھی نہیں. ایسے ہی ہوگا اگر ہم اس کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ نہ کریں. قرآن کیوں نازل ہوا؟ گائیڈ کرنے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے روزہ کیوں فرض کیا ہے؟ تقوی کے لیے. کیوں فرض کیا ہے؟ تقوی کے لیے. تو تقوی آ جانا چاہیے. ایک مہینے بعد کیا آ جانا چاہیے؟ تقوی. اگر نہیں آیا اس کا مطلب ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں یہ جو ہم آیات آج پڑھ رہے ہیں اس میں پورا طریقہ کار بتایا ہے کیسے ہوگا. تقوی کیسے آئے گا؟ تقوی آئے گا روزے سے پلس قرآن سے. کیسے آئے گا؟ اب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بار بار میں آپ ہی کی وجہ سے سب سے بات کر رہا ہوں. جی کھڑے ہو جائیں. سب سے آسان ہی ہوتا ہے پیچھے دیکھنا شروع کر دیں. جی چشمے والے بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں. جی جی جی. اتنی دیر سے میں جو بات کر رہا ہوں نا آپ کے لیے کر رہا ہوں بغیر نام لیے, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب نام لے کے کرنا پڑے گا. آپ آگے آ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اسی لیے سب روزے رکھو. تو میں نے کہا کہ روزے کا کیا تعلق ہے قرآن سے؟ اللہ نے روزے کیوں رکھوائے قرآن کے مہینے میں؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں اور آپ پورا سال قرآن سنتے ہیں, کبھی نماز میں سنتے ہیں, کبھی درس میں سنتے ہیں, لیکن قرآن کی ایک کوالٹی ہے, یہ صرف متقی دل پر اثر کرتا ہے. قرآن کون سے دل پہ اثر کرتا ہے؟ جس دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہوتا ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. تو پورا سال ہم قرآن سے گزر رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا اگر تو اس لیے کیونکہ دل ریڈی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی بارش کی. قرآن کیا ہے؟ بارش. جب بھی بارش ہوتی ہے تو بہت سی ایسی زمینیں ہوتی ہیں جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جس زمین پہ بیٹھے ہوئے یہ زمین کانکریٹ ہے, یہاں پہ بارش ہوتی ہے پانی جمع ہو جاتا ہے اس کے بعد سوکھ جاتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ پیچھے دیکھیں گارڈن ہے اور یہ گملے میں پودے, ان کو بارش سے بہت فرق پڑتا ہے. تو زمین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت ساری ایسی زمینیں ہیں اگر آپ کسی طرف جاتے ہیں جہاں پہ ایمپٹی لینڈ ہے براؤن کلر کا, اگر بارشیں ہو جائیں کراچی میں زیادہ تو وہ سب کیا ہو جاتا ہے؟ جتنی بھی براؤن کلر کی زمین تھی وہ سب گرین ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس زمین میں پانی جذب کرنے کی کوالٹی ہے. اور روڈ جو ہے روڈ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس پہ کچھ بھی نہیں اگتا. ایسا ہی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قرآن سنا رہے تھے, ابو جہل کو کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت فرق پڑ گیا. اسی طرح میں اور آپ ہیں, میرے دل ہیں, آپ کا دل ہے, ہم پورا سال قرآن سن رہے ہیں فرق نہیں پڑ رہا. جیسے یہ پاکستان ہے, اس میں کیا ہے؟ رشوت بھی ہے اور حرام کمانا بھی ہے, دھوکہ دہی بھی. یہ پاکستانی ہیں سارے, ان کو قرآن نہیں معلوم ایسا نہیں ہے, ان سب کو پتہ ہے قرآن میں کیا کیا باتیں ہیں, فرق نہیں پڑا. لیکن اللہ کو پتہ ہے یہ بات کہ ہمارے دلوں میں تقوی کم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے قرآن کی بارش ہوتی رہے گی, فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اب رمضان آ گیا ہے,
رمضان قرآن کا مہینہ ہے, سب روزے رکھو. جب تم پورا مہینہ روزے رکھو گے دل میں دوبارہ سے تقوی پیدا ہوگا, اور جب رات کو تراویح پڑھنے جاؤ گے تو قرآن سنو گے, اور صبح سے روزہ رکھا ہوا تھا تو دل تقوی لے کر ریڈی ہے بارش کے لیے. جیسے زمین پہ ہل چلا کے فرٹیلائزر اور بیج ڈال کے آپ ریڈی ہیں کہ اب بارش ہوگی تو پلانٹیشن نکلے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک مہینے کا پروگرام بنایا ہے رمضان. دن میں روزہ, رات میں قرآن. ایک مہینے تک ہم یہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ تقوی پیدا ہو جائے گا, ہدایت مل جائے گی, تبدیلی آئے گی, چینج آنا چاہیے. اسی لیے اس رکوع کی آخری آیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ, حرام نہ کھاؤ, اور رشوتیں دے کر اپنے کام نکلواؤ مت دوسروں کا حق کھانے کے لیے. آخری آیت کیا ہے؟ رشوت نہ دو, حرام نہ کھاؤ. تو علماء نے کہا کہ بھائی رکوع ہے روزے اور قرآن کے بارے میں, اور اس کا اینڈ ہو رہا ہے رشوت اور حرام کھانے پر, تو اس کا ریلیشن شپ کیا ہے؟ اس کا بہت امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے. میرے اور آپ کے لیے اللہ نے ایک مہینے کا ٹریننگ پروگرام بنایا. اللہ نے اس کے لیے کیا 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 ہے پتہ ہے؟ رمضان شروع ہوتا ہے تو کیا تبدیلی آ جاتی ہے جی؟ شیطان بند کر دیے جاتے ہیں, بالکل صحیح. اور جی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں. اور یہ سب سے مشکل ہے, کسی کو یاد نہیں ہوگا لیکن بہت امپورٹنٹ ہے. ایک اور بھی بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے, وہ تو بتا دیا. ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں, ڈیوٹی, کہ جاؤ جو بھی نیکی کر رہا ہے اسے انکریج کرو, اسے بڑھاؤ تاکہ وہ اور نیکی کرے, اور جو گناہ کر رہا ہے اسے روکو تاکہ وہ رک جائے. یہ بالکل یونیک بات ہے. آپ کو یاد ہے کہ ابلیس نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں سارے انسانوں کو جہنم میں پہنچا کے رہوں گا. اللہ نے کہا تھا جاؤ جو ہو سکتا ہے کر لو. وہ پورے 11 مہینے محنت کرتا ہے ابلیس. جیسے رمضان شروع ہوتا ہے اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں. ایک فرشتہ آ جاتا ہے نیکیاں کروانے کے لیے, اور رمضان اینڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. جس نے بھی روزے رکھے اور تراویح پڑھی سارے گناہ معاف. پھر اس کو دوبارہ چھوڑ دیا جاتا ہے ابلیس کو. 11 مہینے محنت کرتا ہے, گناہ جمع کرواتا ہے, ایک مہینہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے بیچارے کو. پھر جب وہ کھل کے آتا ہے سب دوبارہ زیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں, پھر سے محنت کرو. یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے رمضان. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے آمین آمین, تو صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے میرے پاس اور بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور مغفرت نہ کروا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ پروگرام ڈیزائن کیا ہے, اور ہمیشہ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جب کوئی پروگرام ڈیزائن کرے تو ہمیشہ اس کے ریزلٹس دیکھے. اگر کوئی ریزلٹ نہیں آ رہا, فرض کریں آپ 1 سال سے اسکول آ رہے ہیں روزانہ, پھر بھی آپ کو میتھس نہیں آتی, کوئی فرق نہیں پڑ رہا, جیسی انگلش تھی ویسی آج بھی ہے, تو بہت ہی بیکار اسکول ہے. پھر ایک بچہ بچپن سے آئے 8-10 سال ایک اسکول میں رہے, اس کو پھر بھی انگلش نہیں آئی, تو بیکار اسکول ہے. جب بھی آپ کوئی پروگرام بنائیں گے اس کا کوئی رزلٹ ہونا چاہیے. اگر رزلٹ نہیں نکل رہا
تو پروگرام صحیح نہیں ہے, اور رزلٹ چیک کرنے کا کوئی ایگزامینیشن ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزام دیا ہے کہ جب رمضان ختم ہو تو رشوت اور حرام خوری بند ہو جانی چاہیے. اگر نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے روزے سے تقوی پیدا نہیں ہو رہا اور ہمارے قرآن سے ہمیں ہدایت نہیں مل رہی. پھر سے دوبارہ سن لیں پورے پاکستان کے لیے, اس رکوع کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا حرام نہ کھاؤ, رشوت نہ دو. روزہ رکھوایا تقوی کے لیے, قرآن ہدایت کے لیے. صبح تم روزہ رکھ رہے ہو, رات میں قرآن سن رہے ہو. صبح تقوی پیدا اگر ہو گیا تو رات میں قرآن اثر کرے گا ہی کرے گا. اگر نہیں کر رہا تو تقوی پیدا نہیں ہو رہا, تمہارا روزہ صحیح نہیں رکھ رہے تم. اور یہ کام پورا مہینہ کرنے سے لازماً رشوت بند ہو جانی چاہیے, حرام خوری بند ہو جانی چاہیے. اگر نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہم ایسے ہی کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا, اور کتنے ہی راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں نیند کی کمی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. قیام اللیل, یہ جو تراویح ہے یہ بہت چھوٹا سا ایک ریہرسل ہے. اصل میں تو مقصد یہ ہے تراویح کا کہ آپ کو انکریج کیا جائے کہ گھر جا کر آپ بہت زیادہ تلاوت کریں. صحابہ 4-5 گھنٹے تلاوت کرتے تھے روزانہ رات کو. رمضان تو ہے ہی, رمضان کی راتیں قرآن کے لیے ہیں, کیونکہ آپ دن میں روزہ رکھ کے اپنے دل کو متقی بنا چکے تقوی کے لیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنی زمین کو کھاد ڈال کے بیج ڈال کے تیار کر لیا, اب اس کو پانی تو دیں. قرآن کیا ہے؟ پانی. قرآن کیا ہے؟ بارش. اب بارش ہوگی تقوی ہوگا, لازماً ہدایت ملے گی. اگر نہیں مل رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہمارا سوال کیا تھا کہ رمضان ہے قرآن کا مہینہ تو روزے کیوں رکھوائے؟ اللہ نے فرمایا کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا اور کیونکہ قرآن ہدایت ہے اس لیے سب روزے رکھو. اسی لیے کیونکہ ہم روزے رکھ کر تیار ہو جاتے ہیں قرآن سے ہدایت لینے کے لیے. اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ بھی تراویح تو ہم پڑھنے جاتے ہیں, یہ گھڑی رکی ہوئی ہے. جی بتائیے, 1:05 ہو گئے. آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال تو آ رہا ہوگا, بالکل صحیح سوال ہے, کہ تراویح پڑھنے سے قرآن کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا. ایسے ہی ہے, ہم تو سنتے ہیں سمجھ تو کچھ بھی نہیں آتا, بلکہ ہم کیا کرتے ہیں پہلی رکعت امام کو ہم پڑھنے دیتے ہیں. کب تک؟ جب وہ رکوع کر لے. جیسے ہی رکوع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں. دیکھا آپ نے کبھی مسجد میں تراویح میں کیا ہوتا ہے کہ رکوع تک تو ہم اس کو کرنے دیتے, جو کر رہا ہے چلو کرنے دو. جیسے ہی رکوع وہ پہنچتا ہے فوراً کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور رکوع میں جوائن کر لیتے ہیں. ابھی کیا کر رہے تھے, تھوڑی دیر پہلے پکڑم پکڑائی کھیل رہے تھے, یا وہ کرکٹ ہوتا ہے, یا وہ بہت سارے کام ہوتے ہیں. T20 بھی اسی ٹائم چل رہا ہوتا ہے. اس تراویح سے ہدایت مل جائے کافی کم چانسز ہیں. صحابہ کو عربی آتی تھی, ان کو صرف سننا تھا. ہمیں عربی نہیں آتی, ہمیں سننے کے ساتھ سمجھنا بھی پڑے گا. یا تو عربی سیکھ لیں, اگر ہم لوگ عربی سیکھ بھی لیں پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آئے گا. آج اگر صحابہ آ جائیں اور ہمارے ساتھ ہماری والی تراویح پڑھ لیں, ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آئے گا. کیوں؟ بہت تیز پڑھتے ہیں. آپ لوگوں کے واٹس ایپ میسج پہ آپ کو پتا ہے نا, ×2 کر کے آڈیو میسج سن سکتے ہیں. تو کچھ ہمارے ایسے دوست ہوتے ہیں جو بہت لمبے لمبے میسج کرتے ہیں. ایک بات کرنی ہے تو 3-4 منٹ سے کم کا میسج ہی نہیں ہوتا. ان لوگوں کے لیے بنایا ہے یہ ×2. لیکن ایک بات نوٹ کریں کہ واٹس ایپ پہ
اس کے آگے کا آپشن نہیں ہے، ملٹیپلائی بائی 3 اور ملٹیپلائی بائی 4 5، کیوں نہیں ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو بیکار ہے، پھر آپ سن ہی کیوں رہے ہیں جب سمجھ نہیں آ رہا تو؟ اور قرآن کیونکہ ویسے ہی نہیں سمجھ میں آنا، تو اس میں ہم سب امام صاحب سے کہتے ہیں تیز پڑھائیں نا، تھوڑا اور تیز پڑھائیں. اور اگر کبھی غلطی سے قاری صاحب زیادہ ٹائم لے لیں کسی تراوی میں، تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہٹا دیتے ہیں. نہیں ایسا بھی نہیں، بہت سارے لوگ امام صاحب کے پاس آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا ہے، پیر تھک گئے ہمارے کھڑے کھڑے، 5 منٹ ایکسٹرا. تو آپ جو ہے وہ بھائی اس کو شارٹ کریں. پتہ ہے کیوں کہتے ہیں لوگ آ کر؟ بھائی دیکھیں سمجھ تو ویسے بھی کچھ نہیں آنا، تو تیز نمٹا لیں تاکہ اور بھی کام نمٹا سکیں. ہم کیوں پڑھ رہے ہیں تراوی؟ نمٹانے کے لیے. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نمٹانے کے لیے. بھائی ختم کر رہے ہیں نا قرآن بس، تو بس ختم کریں اور بھی 2 4 کام کر لیں ساتھ. اچھا صحابہ کو قرآن ختم نہیں کرنا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جاتے تھے اور امام جو ہے 8 رکعت میں سورہ بقرہ ختم کر دیتا تھا اور 9ویں رکعت سے سورہ آل عمران شروع کر دیتا تھا. اگر کبھی امام 12 رکعت لے لے سورہ بقرہ ختم کرنے میں تو لوگ پہنچ جاتے تھے امام کے پاس. کیا آپ تیز تیز کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کیا کہتے تھے؟ تیز کیوں پڑھا رہے بھائی؟ مطلب ہم ختم کرنے تھوڑی ہیں، سمجھنے آئے. جیسے آپ کو پتہ ہے نا، نارملی میں اور آپ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں ابو کے ساتھ، تو وہ جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ہوتا ہے تو تھوڑا تیز چلاتے ہیں. لیکن جو بس والا ہوتا ہے نا، اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اس نے کہیں پہنچنا تھوڑی ہے. جو بس ہوتا ہے، بس والا جو ہوتا ہے نا، اس نے کہیں پہنچنا نہیں ہے، اس نے سواریاں اٹھانی ہیں. اور کنڈکٹر جو ہوتا ہے نا، وہ بس والے کو مارتا ہے ایسے، ریک ریک ریک. اس کا مطلب کیا ہے؟ روک. مطلب یہ ہے کہ بھائی سواریاں ہیں. اب جو بے وقوف ڈرائیور ہوتا ہے پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ روکتا ہی نہیں، وہ بھگائے جا رہا ہے بھگائے جا رہا ہے بھگائے جا رہا ہے. بس خالی ہے تو اس کو کنڈکٹر بولتا ہے بھائی کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو کہتا ہے مجھے پہنچنا ہے، ختم کرنا ہے. تو کیا ختم کرنا ہے بھائی؟ سواریاں. سواریوں کے چکر میں ہم لیٹ ہو جائیں گے. کہاں لیٹ ہو جائیں گے؟ کہاں جانا ہے؟ یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے کہ ہم نے قرآن ختم کرنا ہے، اینڈ میں پہنچنا ہے، تو امام صاحب کہتے ہیں ذرا جلدی جلدی. اگر ہمارا مقصد سمجھنا ہو جائے گا تو پھر ہم اسپیڈ پہ نہیں جائیں گے، پھر ہم سمجھنے پہ جائیں گے. تو وہ صحابہ جا کے اس کو کہتے تھے آپ تیز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیساکھیاں ساتھ لے کے جاتے تھے. موطا امام مالک میں 3 روایات ہیں صحابہ کی تراویح کے بارے میں. بیساکھیاں لے کے جاتے تھے کیونکہ کھڑے کھڑے پیر دکھ جاتے تھے اور سہارا لے کے کھڑے ہوتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی دیر ہو جاتی تھی تراویح میں کہ بھاگتے ہوئے گھر آتے تھے کہ سحری کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. اسی لیے کیونکہ رمضان ہے ہی قرآن کا مہینہ. اور ایک حدیث، اس پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کے بارے میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اللہ سے کہ اے میرے رب، میرے آپ کے اس بندے نے میری وجہ سے بھوک پیاس برداشت کی، پورا دن بھوکا رہا پیاسا رہا، اس کو معاف کر دے. اور قرآن کہے گا اے میرے رب، میری وجہ سے یہ پوری رات جاگتا رہا، میں نے اس کو سونے نہیں دیا، اس کو معاف کر دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دونوں کی سفارش قبول کرے گا. تو قرآن رات کے لیے ہے کیونکہ دن میں ٹائم نہیں ہوتا، دن میں مصروفیات ہوتی ہیں. قرآن کیا مانگتا ہے؟ سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا فوکس، سب سے کٹ کے فوکس کر کے دیکھو اللہ کیا رہا ہے، اور یہ رات میں ہی ملے گا. تو رات قرآن کے لیے ہوتی ہے پورا سال. رمضان اسپیشل، رمضان کی راتیں اسپیشلی. تو دن میں روزہ رکھ کے ہم نے تقوی حاصل کر کے دل کو تیار کر دیا، کس کے لیے؟ کہ اب قرآن آئے گا اور انشاءاللہ ہدایت ملے گی، ھدی للمتقین. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے انشاءاللہ اسکول میں تراویح ہوگی اور یہاں تراویح کے ساتھ اس کا خلاصہ اور ترجمہ اور میننگز بھی بیان کیے جائیں گے. لاسٹ ایئر سے بھی ہو رہا ہے، ایوری ایئر ہوتا ہے.
تو آپ لوگ سب بھی انوائٹڈ ہیں, آپ کے پیرنٹس بھی انوائٹڈ ہیں جو یہاں پہ نماز پڑھے انشاءاللہ, یا کسی آپ کی جگہ پر آپ کے گھر سے قریب اگر کوئی ایسی تراویح ہو رہی ہے جہاں اس کا میننگ بھی بیان کیا جاتا ہے, ترجمہ بیان کیا جاتا ہے, اس میں جائیں, کیونکہ اصل مقصد یہ ہے ہدایت, اور ہم کیونکہ عربی نہیں سیکھتے, یہ ہماری کمزوری ہے, تو پھر ہمیں یہ کمپنسیٹ کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.